शादी का सबसे बड़ा मसला क्या है? अक्सर लोग समझते हैं मसला पैसा है, कुछ लोग कहते हैं ससुराल वाले होते हैं, कुछ कहते हैं किस्मत का मसला है, लेकिन हकीकत में बड़े मसाइल तो ये होते हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। नंबर 1 गलत तवक्कुआत, हम चाहते हैं दूसरा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो। नंबर 2 कम्युनिकेशन गैप, बात ना करना या सही तरीके से ना करना या सही वक्त पर बात ना करना। नंबर 3 ईगो, अना, माफ़ी मांगने या झुकने में हिचकिचाहट महसूस करना। नंबर 4 अदम तवज्जो, लैक ऑफ अटेंशन, वक्त और एहसास ना देना। नंबर 5 नाकदरी, अदम एप्रिसिएशन, अच्छाई देखने के बजाय शिकायतों के अंबार लगा देना या अच्छाई देखते हुए भी उसको अप्रिशिएट ना करना। और सबसे ख़तरनाक बात, जो ज़्यादातर कपल जो है वो मसला समझ ही नहीं पाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक खुशहाल शादी का राज 90% जोड़े ये गलतियाँ करते हैं। इस पर अब हम बात करने लगे हैं। दिस इज़ शाज़ी, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक से पहले मैंने जो है वो घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा ली थी। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर ने जो है वो आज 5वां रोज़ा है, तो आप सबको जो है वो रमज़ानुल मुबारक का 5वां रोज़ा मुबारक हो। मेरी हेल्पर आई और उन्होंने जो मेरे किचन की देखी रैक वगैरह को और सारी जो है वो कैबिनेट्स वगैरह अच्छे तरीके से उन्होंने डीप क्लीनिंग फिर से कर दी। बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे से मेरा और इनका साथ है। आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोगों से ज़रूर वास्ता पड़ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाखों करोड़ों अरबों दफ़ा शुक्र है कि वो बहुत अच्छी हैं। बग़ैर कहे, बग़ैर किसी दबाव के वो ख़ुद से दिल से खुशी से अपनी ड्यूटी को, अपनी फ़राइज़ को बख़ूबी अंजाम देती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं भी इनकी बहुत दिल से हेल्प करती हूँ। और अगर आपके भी इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि मुस्तहिक हैं, उनका आप ज़रूर ख़याल रखें, दिल से रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर अता किया है, आपको हैसियत के मालिक हैं आप, तो आप अपने से कम तर हैसियत वाले लोगों को ख़ुसूसन माह रमज़ान में ज़रूर देखिएगा, उनकी हेल्प करें, हर लिहाज से उनकी हेल्प करें। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं इनको किसी किस्म की कोई शिकायत का ना मौका दूँ और इनकी जो है वो तमाम ज़रूरियात को पूरी कर सकूं, क्योंकि उसका और मेरा जो है वो अब रिलेशन है इस तरीके से कि वो यहाँ आती है, अपना वक्त मुझे देती है, अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देती है और मुझे भी है, मेरे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि मैं इनके तमाम जो इनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने मुझे इस काबिल समझा मैं किसी का काम आ सकूं। और क्योंकि मुझे जॉइंट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शोल्डर्स का, मेरी वीकनेस की वजह से ब्लड इशू है, मुझे एनीमिया हो गया था थोड़ा सा, तो मैं काम में थोड़ा सा खलल आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने जो मुझे हेल्पर जो है वो रख कर दे दी थी। जब या के बाद दीगरे बच्चों की प्रेगनेंसी हुई तो उसमें मुझे खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है वो ये काफ़ी अरसे से मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी हैं और मैं भी इनके साथ अच्छा वक्त हमारा गुजर रहा है। कोशिश करती हूँ कि इनको भी मुझसे कोई शिकायत ना मिले, इनकी मैं तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ। तो इस रमज़ानुल मुबारक में मेरा मैसेज यही है कि आप भी अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें, जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी आप ज़रूर हेल्प करें। पूरा साल करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक में, लेकिन रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें हमें ख़ुसूसन इन लोगों की ख़ास तौर पर ज़रूर इनको जो है वो इनका ख़याल रखें, ताकि जो ये भी इबादत कर सके अच्छे से और अच्छे से जो है वो अपना रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए हम अपनी टॉपिक पर वापस आते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं, मंगनी हो चुकी है या मुस्तक़बिल में शादी का इरादा रखते हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि एक ऐसी गलती जो तकरीबन 90% जोड़े अनजाने में करते हैं, और यही गलती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत, सुकून और रिश्ते की मिठास को ख़त्म कर देती है। और हैरत की बात यह है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि मसला कहाँ से है और क्या है। शादी के शुरू में सब कुछ खूबसूरत होता है, बातों में नरमी, रवैयों में मोहब्बत, दिल में एहसास, लेकिन कुछ अरसे बाद क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना, खामोशी, शिकायतें, फ़ासले। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या मोहब्बत ख़त्म हो जाती है? नहीं, असल मसला एक बहुत आम मगर ख़तरनाक आदत है और वो गलती है। हम अपने शरीके हयात को समझने के बजाय बदलने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम शादी तो मोहब्बत से करते हैं, लेकिन बाद में तवक्कुआत की एक लंबी लिस्ट ले आते हैं
تم ایسے کیوں ہو، تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، میری بات کیوں نہیں مانتے، تم بدل کیوں نہیں جاتے۔ سوچیں جب کوئی انسان ہر روز یہ محسوس کرے وہ جیتا ہے، وہ جیسا ہے ویسا قبول نہیں کیا جا رہا، تو دل میں کیا گزرے گی۔ آپ خود سوچیں نا، اگر آپ کو ہر ٹائم کوئی اسی طریقے سے ٹونٹ کرتا رہے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ محبت دب جاتی ہے، باتیں کم ہو جاتی ہیں، احساسات بند ہو جاتے ہیں اور پھر ایک ہی جملہ جنم لیتا ہے، تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہی دوسرے کو اپنے معیار میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، الگ سوچ، الگ مزاج اور الگ عادتیں ہوتی ہیں، الگ جذبات ہوتے ہیں اور الگ ماحول سے پل کر آیا ہوتا ہے۔ دو الگ الگ ماحول کے سے پلے ہوئے لوگ جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ خود سوچیں، پھر الگ الگ ماحول والی ہی بات کریں گے نا۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا انسان آپ کی مرضی کا روبوٹ بن جائے، بلکہ شادی کا اصل حسن ہے قبول کرنا، سمجھنا، ایڈجسٹ کرنا۔ خوشحال شادی کا پہلا اصول ہی جو ہے وہ ہیلدی جو ریلیشن شپ پرنسپل جو ہوتے ہیں نا، وہ بدلنے کی نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا شریک حیات دشمن نہیں ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے۔ اسے جینے کی نہیں، اسے جیتنے کی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ ریئل لائف جو ایگزامپلس ہیں نا، مثال کے طور پر بیوی کہتی ہے تم مجھے وقت نہیں دیتے، شوہر سوچتا ہے میں تو دن بھر محنت کر رہا ہوں، یہ کیوں نہیں سمجھتی۔ شوہر یہ کہتا ہے کہ ہر بات پر تم ناراض ہو جاتی ہو۔ بیوی سوچتی ہے یہ میری فیلنگز کیوں نہیں سمجھتا۔ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ، لیکن دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی بجائے اپنا موقف ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں اپنی شادی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں، اور کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلے سنیں، فوراً جواب نہ دیں۔ نمبر 2، شکایات کے پیچھے چھپی فیلنگ سمجھیں۔ نمبر 3، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں۔ نمبر 4، ایگو کو کم کریں، محبت کو بڑھائیں۔ نمبر 5، اپریشیٹ کریں، کرٹیسائز کم کریں۔ یاد رکھیں انسان محبت سے بدلتا ہے، دباؤ سے نہیں۔ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کبھی آپ تنہائی میں بیٹھیں اور پھر سوچیں اور یہ سوال کریں کہ میں اپنے شریک حیات کو قبول کرتی ہوں یا صرف اپنی توقعات پوری کروانا چاہتی ہوں۔ تو آپ کو جواب مل جائے گا، کیونکہ اکثر رشتے محبت کی کمی سے نہیں، قبولیت کی کمی سے ٹوٹتے ہیں۔ جب آپ واقعی دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں نا، تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں وہ مسئلہ نہیں دیتی ہیں، خاموشی زخم نہیں بنتے ہیں، اختلاف جو ہے وہ دشمنی نہیں بنتا، رشتہ ہلکا، خوبصورت اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ خوشحال شادی کسی جادو کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے رویوں، سمجھداری اور صبر کا حل ہوتے ہیں۔ اپنے شریک حیات کو بدلنے کی نہیں، اسے سمجھنے اور قبول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ الگ الگ ماحول میں پلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، دو لوگ جب ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں تو سمجھداری اور صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ پھر کہیں جا کر جو ہے نا وہ ایک الگ ماحول اچھا اور پرسکون بن سکتا ہے۔ اگر دونوں ہی جو ہیں وہ اپنی اپنی انا پہ جڑے رہیں، اپنی اپنی انا پہ لگے رہیں گے تو کچھ بھی اچھا نہیں بن سکے گا۔ پرفیکٹ پارٹنر کہیں نہیں ہوتا ہے، پرفیکٹ جو ہے نا وہ ریلیشن شپ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ پرفیکٹ انسان آپ کی زندگی میں آئے تو پرفیکٹ انسان کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ پرفیکشن کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے، پرفیکشن جو ہوتی ہے نا وہ صرف رشتوں میں ہوتی ہے۔ رشتے جو ہے نا وہ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا وہ پرفیکٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو دل سے لگی ہوں تو یہ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ جو ہے وہ واقعی میں شادی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ پیسہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیسہ ہی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ شادی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیشن شپ میں جو ہے نا وہ لچک، پیار، محبت اور جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے احساسات، فیلنگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فیلنگ جو ہوتی ہیں نا وہی ایک دوسرے کے قریب لے کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ خاموشی۔ اگر ایک جو ہے وہ غصے میں ہے نا، آپ کا ایک ساتھی جو ہے وہ غصے میں ہے تو دوسرے کو جو ہے جذبات میں آ کر اگر یہ جو ہے وہ غصہ اس کے اندر ہے تو میرے اندر اس سے زیادہ ہے، کہیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ بعض دفعہ غصے میں ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔
یہی جو ہے وہ کامیابی کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ خاموشی جو ہے وہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہوتی ہے۔ ہر چیز کا جواب دینا، ہر چیز پہ، ہر مسئلے پہ جو ہے وہ ڈسکشن بھی بہت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ اگر بہت زیادہ غصے میں ہے تو وہ ہر ٹائم تو غصے میں نہیں رہتا ہے نا، وہ کسی ٹائم تو خاموشی اور خوشی والے موڈ میں ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو احساس دلائیں، اس کو احساس دلا سکتی ہیں کہ آپ نے اس ٹائم پر آپ نے یہ غلط بات کی تھی، آپ نے ایسے غصے میں مجھے بولا، اس طرح آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا، آخر میں بھی فیلنگس رکھتی ہوں، مجھے میری فیلنگس کو آپ ہرٹ نہ کیا کریں۔ پیار سے، توقع سے، طریقے سے اور احساس دلائیں آپ ان کو کہ آپ نے یہ غلط کیا تھا اور آپ غلط تھے فلاں جگہ۔ یہ نہیں کہ اسی ٹائم آپ بولیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے غلط بولا ہے۔ ایسے کرنے سے کیا ہوگا کہ شوہر کو اللہ پاک نے حاکمیت دی ہے، حاکمانہ طبیعت دی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ حاکمانہ طبیعت دی ہے۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو اختیارات میں ہی نہیں ہیں یہ چیزیں۔ اللہ رب العزت نے جب مرد کے اندر یہ فطرت میں حکومت لکھی ہے، حاکمانہ طبیعت ان کی لکھی ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ مان لیں، اس کو صبر سے اور شکر ادا کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ حاکمانہ طبیعت کا مالک ہے، بزدلانہ اور لولا ٹائپ کا نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ بزدلانہ طبیعت کا مالک ہوگا تو وہ آپ کے لیے بھی کبھی سٹینڈ نہیں لے سکے گا، آپ کے لیے بھی کبھی نہیں کھڑا ہو پائے گا، آپ کے ساتھ بھی کبھی جو ہے وہ کھڑا ہونے کی اس کے اندر سکت نہیں ہوگی۔ کبھی بھی اگر آپ کو کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ آپ کے لیے کبھی بھی سٹیپ نہیں لے سکے گا، وہ کسی کے آگے بھی آپ کے لیے نہیں بول سکے گا۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اور مرد کو بھی چاہیے کہ بیجا اپنے حاکمانہ طبیعت کا استعمال نہ کرے بیوی پہ، بلا وجہ روک ٹوک، نوک جھونک جو ہے وہ بیوی کا کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے۔ بیوی کا کانفیڈنس اگر آپ کی بیوی کا نہیں ہوگا تو وہ ایک اچھی نسلوں کو کیسے پروان چڑھائے گی، وہ کیسے کانفیڈینشیل جو ہے وہ آپ کی نیو جنریشن کیسے کانفیڈینشیل ہو سکے گی؟ وہ بھی دبی سہمی اور ڈری ہوئی جو ہے وہ نسلوں کو پروان چڑھائے گی۔ اسی لیے بیوی کو بھی خیال رکھنا چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ اس کو کانفیڈنس دے، اس کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ کرے، نہ کہ لوز کرے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اچھے سے وقت گزاریں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ کفایت شعری سے اور اچھے طریقے سے مینجمنٹ کرتے ہوئے گھر کو جو ہے وہ گھرداری کو سنبھالتے ہوئے سمجھداری سے اس کا ساتھ دے شوہر کا، نہ کہ بیجا اس کے اوپر فرمائشوں کا بوجھ لاد دے، اور نہ کہ اس کے بیجا قسم کی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹینشنیں لا دے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا میری ویڈیو کو، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک بہت ہی زبردست اور نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ العظیم۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔